بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو سلسلہ دروس ہم شروع کر رہے ہیں اور پہلے بھی دروس ہوئے ہیں، ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پہلے دروس ہم کرتے تھے سورتوں کی آیات کے حوالے سے، اور یہ جو دروس ہیں ان کا مرکزی اور بنیادی مسئلہ یا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم ہو کہ ایک سورت کے اندر کون کون سے مضامین ہیں، کون سا مضمون کس آیت سے شروع ہو کر کس آیت پہ ختم ہوتا ہے، یعنی ایک سورت کے اندر کون کون سے مضامین ہیں، ان مضامین کا باہمی تعلق کیا ہے، اور پھر پوری سورت کا ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ما بعد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہر سورت میں ہم سے کیا تقاضا کیا گیا ہے، یعنی اس سورت کا میری ذات کے لیے، آپ کے لیے بحیثیت مسلم فرد اس آیت کا یا اس سورت کا تقاضا کیا ہے، بحیثیت جماعت کیا تقاضا ہے، بحیثیت ایک مسلم ریاست کے یہ سورت ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو یہ جو دروس ہے یا سلسلہ درس ہے، اس کا بنیادی جو فوکس ہے، بنیادی جو گویا توجہ کا مرکز ہے، وہ ہے عملی حوالے سے، عملی حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے یہ جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل جو اللہ کے کلام میں بیان کر دیا گیا ہے اس کو فوکس کرنا ہے، اس پر توجہ دینا ہے، اور عملی حوالے سے اس کا جو ہماری زندگیوں کے ساتھ تعلق ہے اسے نمایاں کرنا ہے۔ اب جو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ علم الہی کا فیضان جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ یعنی اپنی ذات میں پورا قرآن اس میں ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں ان سب کا جو بیج ہے وہ اس سورہ میں مہیا کر دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کا سب سے بڑا جو مرکزی تصور ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ کے فرما بردار ہیں، صرف آپ کے غلام ہیں، صرف آپ کا حکم مانتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ کے حکم پر چلنے کے لیے توفیق، مدد، نصرت، حمایت وہ صرف ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک انقلاب ہے۔ اسی لیے مشرکانہ ماحول کے اندر، مکہ کے ماحول کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگانے والوں کو یعنی کیا ہوتا تھا؟ مصائب، آلام، پرسیکیوشن، تکالیف، کیونکہ عرب جانتے تھے کہ نعبدو کا کیا معنی ہے،
آج ہم مثلا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہندوستان میں کہتے ہیں، امریکہ میں کہتے ہیں، برطانیہ میں کہتے ہیں، تو کوئی ہمیں پتھر نہیں مارتا. لیکن جب یہی لا الہ الا اللہ کا نعرہ، قول، اعلان مکہ میں ہوتا تھا تو عرب پتھر مارتے تھے. وہاں کیوں پتھر مارتے تھے؟ اور آج لا الہ الا اللہ سن کر کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، اس کے اوپر کوئی بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. تو وجہ یہ ہے کہ عرب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے. یعنی وہ جانتے تھے کہ الہ کا معنی یہ ہے کہ جس کا حکم مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی مرضی پر چلا جائے، اور جس کے حکم پر چلنے کے لیے اگر انسانوں کے احکام کو توڑنا پڑتا ہے تو توڑا جائے. تو یہ گویا اعلان بغاوت تھا. جو رائج الوقت معیشت، معاشرت، سیاست تھی، یہ ان سب کے ساتھ کیا تھا؟ اعلان جنگ تھا. تو جو آقا تھے، غلام ساز تھے، جو دوسروں کی محنت پر پڑ رہے تھے، جنہوں نے دوسرے انسانوں کو محکوم اور غلام بنا رکھا تھا، وہ جان گئے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہوگا؟ ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری پیشوائیتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا جو ہولڈ ہے معیشت پر، معاشرت پر، سیاست پر، وہ سارا غارت ہو جائے گا. تو یہ دراصل توحید تھی. لیکن توحید صرف یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان پر بٹھا دیا گیا ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے. اللہ کے ایک ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. دراصل توحید جب ایک فرد پر، ایک معاشرے پر، ایک ریاست پر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس وقت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو سورہ الفاتحہ کا سینٹرل پوائنٹ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم صرف آپ کے محکوم ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتے. کیا معنی؟ مساوات، برابری، بھائی چارہ. ہم تمام انسان ایک ہیں، تمام انسان برابر ہیں. ان میں نہ کوئی بڑا ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ آقا ہے، نہ غلام ہے، نہ سید و سردار ہے، نہ محکوم اور ماتحت ہے. سب ایک اللہ کے بندے ہیں، اور ایک اللہ آقا ہے، اور باقی سب کیا ہے؟ محکوم ہے، محتاج ہیں، برابر ہیں، سب ہم ایک ہے. تو یہ جو چیز تھی، یہ آقاؤں کے لیے، سرداروں کے لیے جو بڑے بن گئے تھے مستقبرین، ان کے خلاف اعلان جنگ تھا. تو یہ چونکہ ہم فاتحہ پار پہلے کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، عبودیت پر بھی ہم بحث کر چکے ہیں، استعانت پر بھی، تو یہ فی الحال اس کو ہم یہیں رکتے ہیں. آگے ہم البقرہ سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ بقرہ اور آل فاتحہ میں تعلق کیا ہے. تو فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی محکومیت اختیار ہم نے کر لی ہے، ہم نے آپ کو اپنا آقا مان لیا ہے، ہم آپ کے غلام ہو گئے ہیں. تو جب آپ کسی کو آقا مانیں گے، اس کے غلام ہوں گے، محکوم ہوں گے، تو لازمی ہے کہ وہ آپ کو بتائے بھی آپ نے غلامی کیسے کرنی ہے، اس غلامی کے تقاضے کیا ہیں، آقا کی صفات کیا ہیں، محکوم کی جو ضروریات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ کیا ہیں. اور یہ جو سوال کے جوابات ہیں کہ وہ آقا کیا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، بندہ جو ہے، بندہ، غلام، محکوم، اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، انعام کیا ہے، اگر غلامی میں کوتاہی کرے تو سزا کیا ہے. یہ بنیادی سوالات ہیں. اگر یہ جوابات ان سوالات کے نہ ہوں تو نہ ہم آقا کو راضی کر سکتے ہیں، نہ ہم صحیح معنی میں غلام بن سکتے ہیں. تو ان سوالات کا جواب دیا گیا الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ جو آقا کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، محکوم کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اس کے فرائض اور واجبات کیا ہیں، ان تمام سوالات کا جواب کیا ہے؟ الکتاب میں ہے. وہ یہ الکتاب ہے، الہدا ہے، رہنمائی ہے، جو تمہارے سوال ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا الصراط المستقیم کا سارا جو تقاضا تھا، سوال تھا،
ہماری حاجت تھی، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے آگے اب القرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو یعنی یہ جو قرآن ہے اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم۔ تو عام طور پر تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں، اور مقطعات عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کا کوئی معنی روئے زمین پر نہیں جانتا۔ اب آپ نے صرف اس کی تلاوت کرنی ہے اور ثواب لینا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس کا ثواب لینا ہو اور معنی، مطلب اور مقصود معلوم نہ ہو۔ تو یہ الف لام میم جو ہے، یہ آگے دیکھیں گے تو اس پر ایک آیت کا نشان لگا ہوا ہے، اور یہ 29 مقامات ہیں، اور ہر جگہ آپ ان کو کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ آیات کے نشانات لگے ہوں گے، گویا کہ یہ حروف نہیں ہیں، یہ آیات ہیں۔ اور ان آیات کا خطاب دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ آپ کے صفاتی نام ہیں۔ جس طرح آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو خط لکھنے میں پہلے آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ایڈریسی کا، جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے۔ باپ کو لکھتے ہیں تو آپ ابا جان کا پہلے خطاب کریں گے، بیٹے کو لکھے گا تو بیٹا یا باپ اپنے بیٹے کو مخاطب ہوگا۔ جو بھی آپ کسی کو خط لکھیں گے تو جو آپ کا مخاطب ہوگا پہلی لائن میں آپ اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہ حروف مقطعات جسے ہم کہتے ہیں، یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں، خطابات ہیں۔ اور پھر ہم اس پر بحث کریں گے کہ یہ القاب کیوں ہیں، اس سے کیوں یا محمد کیوں نہیں کہہ دیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ، یا احمد کیوں نہیں کہہ دیا گیا، القاب سے کیوں خطاب کیا گیا ہے۔ اور پھر الف یا حمزہ، اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا۔ اور یہ سب سے پہلی صفت ہے رسول کی کہ وہ امین ہو، کیونکہ خلق اور خالق کے مابین جو کلام آ رہا ہے اس کا پہلا تقاضا ہے کہ رسول امین ہو، یعنی جو اسے پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس میں کوئی کمی یا بیشی نہ کرے۔ یعنی آپ بھی کسی کو پیغام دینا چاہیں تو پیغام رساں کے بارے میں آپ کا پہلا تقاضا ہو کہ یہ بھائی امین ہے، میرا خط صحیح معنی میں پہنچا دے گا، اس میں کوئی کمی تو نہیں کرے گا، پھاڑ کر کوئی اپنی طرف سے اس میں نئی چیز داخل تو نہیں کر دے گا، اس کا اعتبار ہے، قابل اعتبار ہے یہ آدمی۔ تو پہلی چیز کیا ہے، صفت کیا ہے؟ امین ہونا، امانت خلق اور خالق کے مابین امین ہو، اور امین سے امن ہے۔ امین ہوگا تو امن کرے گا، مامون کرے گا، امن قائم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کیا ہو؟ لام، لین القلب، یعنی وہ بد مزاج نہ ہو، بدخو نہ ہو، وہ نرم دل ہو، نرم مزاج ہو، وہ دوسروں کے مصائب و آلام میں گویا ان کا ہاتھ بٹانے والا ہو، اس میں خوشی اور راحت محسوس کرنے والا نہ ہو، جس کے کانٹا چبھے اس کی ٹیس اس کے قلب اتھر پر محسوس ہو، وہ گرے تو یہ اس کو اٹھائے، وہ محتاج ہو تو یہ اس کی حاجت براری کرے، وہ بیمار ہو تو یہ اس کی عیادت کرے۔ تو یہ صفات جو ہیں، جو سراپا رحمت ہونے کا ہے، یہ ہے لین القلب ہونا۔ اور آل عمران کی آیت 159 میں اس کا ذکر ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ تو یہ رسول کا لین القلب ہونا۔ اور آگے جو میم ہیں وہ دو ہیں، تو ایک میم مرسل کے لیے ہے اور دوسرا محمد کے لیے ہے۔ تو اے امین، اے وہ ذات، شخص کہ جس کے دل کے اندر سوائے رحمت کے اور کوئی جذبہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، اے وہ شخص جسے بھیجا گیا ہے، اپنے طور پر اس نے یہ کام شروع نہیں کیا، اور اے وہ ذات جو حمد در حمد، اس کام کے نتیجے میں آپ کیا ہوں گے؟ محمد، کائنات ادنا اور اقصی ہر جگہ آپ کی کیا ہوگی؟ تعریف کی جائے گی، آپ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک اشارہ ہے، آگے ہم اس پہ بحث کریں گے۔ تو یہ جو سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے عزیز طلبہ و طالبات، اس کی کل آیات کتنی ہیں؟ 286، 286۔ اور یہ اس طرح اس کی ہم تقسیم کرتے ہیں
کہ یہ آیات ان میں 39 آیات کا، ایک آیت سے لے کر 39 آیات تک یہ ایک پیکٹ ہے، یہ ایک یونٹ ہے، اور یہ یونٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریفیس، یہ تمہید ہے، یہ مقدمہ ہے۔ اس تمہید میں، مقدمے میں، دیباچے میں جو 39 آیات پر مشتمل ہے، اس میں 3 سوالات کے جوابات دیے گئے۔ نمبر 1، یہ کتاب یا سورۃ الفاتحہ کے بعد جو بقرہ آ رہی ہے، اس بقرہ کا مین موضوع کیا ہے، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، بنیادی طور پر سینٹرل تھیم کیا ہے اس بقرہ کا۔ نمبر 2، اس بقرہ سے فائدہ کون اٹھائیں گے، یعنی اہل ایمان کون ہوں گے، استفادے کی شرائط کیا ہوں گی، کون استفادہ نہیں کریں گے، کون فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کون اس کی ناقدری کریں گے، کون اس کا انکار کریں گے، یعنی اہل کفر۔ یعنی کون ہوں گے کہ جو اقرار بھی کریں گے اور انکار عملاً ہوگا، یعنی اقرار کرنے کے باوجود وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، وہ کون ہے، منافق۔ تو یہ 3 جماعتیں ہوئیں، یعنی اس کتاب سے ہدایت سے مستفید ہونے والے، کلی طور پر اس سے استفادے سے انکار کرنے والے، اور بین اقرار بھی کر رہے ہیں اور استفادہ بھی صحیح معنی میں نہیں ہو رہا۔ تو یہ 3 جماعتیں ہوں گئی، اہل ایمان، اہل کفر اور اہل نفاق۔ یہ بیان چلے گا آیت نمبر 21 تک، ایک آیت سے لے کر 20 آیت تک۔ یہ جو 20 آیات ہیں یہ 3 عنوانات پر، 3 موضوعات پر ہیں۔ ایمان کیا ہے، اہل ایمان کے اوصاف کیا ہیں، کافر کون ہیں جو اس سے استفادہ نہیں کریں گے، اور ان کے وہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہے، یعنی کافر کون ہیں اور وہ کفر کے اسباب کیا ہیں جو محرومی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک 12 آیات میں کیا مسئلہ آئے گا، نفاق کا۔ گویا کہ دیکھیں کہ اہل ایمان کے لیے 5 آیات، اہل کفر کے لیے 2 آیات، یعنی پہلے 1 سے 5 تک اہل ایمان کا بیان ہے، 6 اور 7 اہل کفر کا بیان ہے، اور آیت نمبر 8 سے 20 تک یہ 12 آیات جو ہیں یہ کس پر ہیں، نفاق پر ہیں۔ وجہ کیا ہے، یعنی گویا کہ ایمان کا مسئلہ مشکل نہیں ہے، کفر کا مسئلہ مشکل نہیں ہے، مشکل مسئلہ کیا ہے، نفاق ہے۔ نفاق پر 12 آیتیں ہیں، گویا نفاق اس امت کا مسئلہ ہے۔ اور ایک اور اس ضمن میں بات بتاتا جاؤں کہ بعض ہمارے دوستوں نے قرآن حکیم کو کرونالوجیکل آرڈر جو ہوتا ہے نا، اس کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے دوست تھے ڈاکٹر الطاف جاوید صاحب، ان کے استاد سے ڈاکٹر محمد اجمل خان صاحب، وہ کہتے تھے کہ قرآن کو یہ موجودہ جو ترتیب ہے اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی ترتیب ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے یہ قرآن نازل ہوا تھا، نزولی ترتیب ہونی چاہیے۔ نزولی ترتیب مثلا پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیات ہوئیں، پھر مدثر ہے، مزمل ہے، ترتیب ہے، انہوں نے بھی دی ہے، مستشرقین نے بھی دی ہے، پہلے متقدمین کے ہاں بھی یہ مسئلہ رہا ہے۔ لیکن یہ بحث ہے بہت مطول، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ترتیب جو ہے نزول والی وہ ہمارے کام کی نہیں ہے، ہمارے کام کی ترتیب یہی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی ترتیب جن کے لیے تھی وہ کن کے لیے تھی، مشرکین مکہ کے لیے، عربوں کے لیے، یعنی بنو اسماعیل کے لیے۔ اب بنو اسماعیل تو سارے کے سارے ایمان لے آئے، وہ تو سارے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب ان کی تو اپوزیشن رہی نہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو اس ترتیب میں لائیں تو اس ترتیب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو اس کا مخالف تھا وہ آج مومن ہو گیا ہے، اس کو ہم کیسے زیر بحث لائیں
کیا مومنوں کو ہم دھکیلیں ہانکیں کہ وہ جاؤ کفر کرو اور کافروں کا کردار انجام دو؟ لہٰذا وہ ترتیب آج ہمارے حالات کے ساتھ کوئی لگا نہیں کھاتی. لیکن دوسری موجودہ ترتیب جو ہے اس میں سب سے پہلے ہمارا جو کشمکش شروع ہوتی ہے اس دور میں بھی آج وہ کیا ہے؟ یہود کے ساتھ ہے، نصارہ کے ساتھ ہے. اور یہود و نصارہ آج بھی ایک زندہ حقیقت ہے، آج بھی وہی کشمکش ہے. یہود و نصارہ ہی سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے. تو آج اگر ہم اس ترتیب کو لیتے ہیں تو یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. یہ ہمیں دوست کی اور دشمن کی پہچان بتا رہی ہے. یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا. اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے. ایک زندہ حقیقت ہے، ایک زندہ مسئلہ ہے جو اپنا حل چاہتا ہے. تو اس لیے یہی ترتیب ہمارے لیے مناسب تھی اور اسی ترتیب میں ہمارے مسائل کا حل ہے. لہذا ترتیب نزول کا جو ہے شوشہ چھوڑنے والوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، امت کے ساتھ ایک یعنی زیادتی کی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اب مثلا آپ کہتے جی یہ ترتیب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ترتیب ہے، تیسرا یہ ترتیب ہے. یہ اس ترتیب کا ماخذ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو تمام کے پاس ماخذ کیا ہے؟ روایات. اب روایات غیر یقینی ہے، روایات غیر یقینی ہے اور قرآن یقینی ہے. اب یقینی قرآن کی ترتیب آپ غیر یقینی روایات سے دینا چاہتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ ایک ترتیب دیں گے، میں ایک دوسری ترتیب دوں گا. چوتھا کر مشرقی صاحب آئے، انہوں نے ایک اور ترتیب دے دی. اجول خان صاحب آئے، انہوں نے ایک اور ترتیب دے دی. نالڈ کے آیا، اس نے ایک ترتیب دے دی. ہاں جی، سیموئل آئے گا، وہ ایک اور ترتیب دے دے گا. تو ہم ترتیبیں ہی دیتے رہیں گے، کبھی ہم مسائل کے حل کی طرف نہیں آئیں گے. ایک جو مابہل اتفاق ترتیب ہے تمام امت کے مابین، اس کو چھوڑ کر ہر آدمی ایک نئی ترتیب لگانے میں چلتا چلا جائے، ساری انرجیز، قوت، جدوجہد اسی پہ صرف کرتا چلا جائے، تو کبھی اتفاق ہی نہیں ہوگا، جدوجہد ہی نہیں ہوگی. مسائل کے حل کی طرف ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ شوشہ یعنی جنہوں نے چھوڑا تھا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا، تو ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی اور اپنی امت کے ساتھ زیادتی کی. تو یہ جو سورہ البقرہ ہے، میں نے بتایا کہ 286 آیات میں پہلے ایک تمہید ہے، اور اس تمہید میں کتنی آیات ہیں؟ 39. 39 میں پہلی 20 آیات جو ہیں وہ ہیں 3 جماعتوں کا ذکر: ایمان والے، انکار کرنے والے، اور ایمان اور انکار کے مابین نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، جسے ہم نفاق کہتے ہیں. نفاق جو ہے یہ کیا ہے؟ نفاق جو ہے یہ ہے نفق. نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو. سرنگ کے کیا ہے؟ وہ اس کا داخل ہونے کا اور نکلنے کا راستہ کھلا ہوتا ہے. ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو یہ کہ کیا ہے نفاق؟ یعنی وہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے ایمان میں اور داخلے سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ میں نکلوں گا کہاں. تو یہ منافق ہے. اس کے بعد آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک 29 تک یہ کیا ہے؟ 9 آیات. اس میں قرآن نے جو بنیادی نوع انسانی سے تقاضا کیا ہے نا، یعنی عبودیت رب، کہ صرف ایک اپنے خالق و مالک کے بندے بنو اور اپنے جیسے انسانوں کی بندگی، آقائی، ہاں جی، حاکمیت، اس کا انکار کرو، اس میں تمہارا بھلا ہے. تو عبودیت رب کی دعوت. پھر عبودیت رب کی کیوں ہم اللہ کے بندے بنے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے. خالق ہی حق رکھتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. بندوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جیسے بندوں کو اپنا محکوم بنائیں؟ تو سب ہم مخلوق ہیں، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عرب ہو، عجم ہو، سب ہم مخلوق ہیں. تو مخلوق میں کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی برتری کا اعلان کرے. برتر، ہادی، خالق، مالک ہمارا وہ صرف خالق ہے. تو خالق کو خالق مان کر معبود ماننا، حاکم ماننا، حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، یہ تقاضا ہے. آگے پھر اس کے دلائل ہیں.
اور دلائل کے درمیان میں پھر جو قرآن ہے جو یہ دعوت لے کر آیا ہے اس کا بیان ہے، اور یہ آیت نمبر کہاں ہے 30 تک، یہ قرآن اور اس کی دعوت، یعنی دعوت عبودیت رب کے فوائد، انسانوں میں مساوات کا قیام، اخوت کا قیام، بھائی چارے کا قیام، عدل کا قیام، اور تمام نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جو پروگرام ہے وہ صرف توحید میں ہے۔ توحید کے علاوہ شرک میں یا کسی اور چیز میں نوع انسانی کی آزادی کا، خود مختاری کا، بھائی چارے کا، اخوت کا، مواخات کا، عدالت کا قیام ناممکن ہے۔ تو یہ آیات 21 سے لے کر 30 تک، ان آیات کے اندر کیا ہے؟ یعنی بنیادی دعوت کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک یہ جو آیات ہیں، اس میں اس کائنات کے اندر انسان کا مقام کیا ہے، اس کائنات کے اندر ملائکہ ہیں اور شجر، حجر، جمادات، نباتات، اشیاء، جو بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، ان کے بارے میں انسان کا مقام متعین ہونا چاہیے۔ تو انسان کا مقام کیا ہے؟ وہ زمین پر کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کا مقام کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ کس کا خلیفہ ہے؟ اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان اللہ کا وائس رائے ہے۔ یہ غلط تصور ہے، یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وائس رائے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وائس رائے یا نائب تو تب بنایا جاتا ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ تمام اپنی رعیت پر براہ راست حکومت نہیں کر سکتا۔ جس طرح کل مثلا ملکہ برطانیہ تھی، وہ لندن بیٹھی تھی تو پوری دنیا میں حکومت نہیں کر سکتی تھی، تو اپنے نائب بھیج دیتی تھی، وائس رائے بھیج دیتی تھی، کیونکہ وہ عاجز ہے، ناتواں ہے، علم غیب اس کے پاس نہیں، مشکل کشائی حاجت روائی اس کے پاس نہیں، وہ عاجز و ناتواں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کس طرح کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی عاجز ہے، ناتواں ہے، وہ علم کامل نہیں رکھتا، اس کا اختیار و تصرف کامل نہیں ہے؟ تو انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الانسان قد جعلتک خلیفتی، کیا انسان تجھے میں نے اپنا خلیفہ بنایا؟ غلط، پورے قرآن میں نہیں۔ جاعل فی الارض خلیفہ، ہاں انسان خلافت کے مقام پر ہے زمین میں، لیکن اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ زمین پر خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا معنی یہاں پر نائب نہیں ہے بلکہ حاکم، متصرف اور صاحب اختیار اور ارادہ۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات میں ملائکہ کے پاس بھی اپنا اختیار و ارادہ نہیں ہے۔ اختیار و ارادہ یا اللہ کے پاس ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، یا اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کے پاس اختیار و ارادہ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ لیکن یہ انسان کا اختیار و ارادہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اب اس اختیار و ارادے کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اسی پر نیک یا بد ہونے کا، کامیاب یا ناکام ہونے کا سارا دار و مدار ہے۔ تو کائنات کے اندر تمام چیزوں پر تصرف رکھنے والا انسان ہے، اور تمام کائناتی قوتیں جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ انسان کے تابع ہیں۔ تابع ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ جو مقاصد ان سے لینا چاہے وہ اس کے معاون و مددگار ہیں، اس کے لیے تعاون کرنا، معاونت کرنا، اس کے کام آنا، جو مقاصد وہ متعین کرنا چاہے، لیکن شرط کیا ہے؟ حدود قانون کے دائرے میں، قانون سے باہر نہیں۔ قانون سے باہر قدم رکھے گا تو یہی کائناتی قوتیں اس کے لیے ڈبونے کا، تباہ کرنے کا باعث بن جائیں گی۔ تو یہ جو آیات ہیں 30 سے 39 تک، ان آیات کے اندر مقام آدم کا بیان ہے، اور مقام آدم یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے اس کے زیر تصرف ہے۔ اور یہ جو تصرف میں لانے کا سبب کیا ہے؟
علّمَ آدم الاسماء کلھا، آدم کے پاس، نوع انسانی کے پاس ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی استعداد ہے، صلاحیت ہے، اور اس استعداد و صلاحیت کو بروئے کار لانے کے وسائل انسان کو عطا کر دیے گئے ہیں، ذاتی حوالے سے بھی، کائناتی حوالے سے بھی۔ اس کے بعد، اس تمہید کے بعد، اب جو اگلا باب شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بقرہ میں باب اول اسرائیل، یعنی بنو اسماعیل کے مقابلے میں جو اسرائیل یعنی یہود تھے ان کا بیان ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ پہلے مسلمانوں سے پہلے اس کائنات کے اندر امامت کن کی تھی؟ آل یعقوب کی تھی، اسرائیل کی تھی۔ تو بتایا گیا ہے کہ تم سے امامت کیوں واپس لے لی گئی ہے اور کیوں ایک دوسری امت کو امام بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو نیا چارٹر شروع ہو رہا ہے امامت کا، نئی امامت کا قیام اور سابقہ امامت کی معزولی، یہ بیان جو ہے یہ باب اول ہے، اور یہ باب اول جو ہے سورہ البقرہ کی آیت کہاں سے شروع ہے؟ 40 سے شروع ہو کر آیت 122 تک، یہ تقریباً 80 آیات ہیں، جن آیات کے اندر جو اسرائیل یعنی آل یعقوب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، مسیح علیہ السلام کی قوم، یا سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کے بارے میں بیان ہے کہ ان سے امامت کیوں لی جا رہی ہے، ان پر کیا کیا جرائم انہوں نے کیے ہیں کہ جن کی پاداش میں ان کو امامت سے معزول کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا فرائض و واجبات ہیں جو نئے امام یعنی امت مسلمہ کو یا بنو اسماعیل کو وہ فرائض و واجبات کا چارٹر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ جو پہلے آیت نمبر 40 سے لے کر 122 تک 80 آیات وہ امامت معزول کرنے کا کن کو ہے اور بحال کرنے کا، نصب کرنے کا امامت کا جو بیان ہے، تو یہ 80 آیات میں ہے، اور ان آیات میں 3 دفعہ یا بنی اسرائیل کا خطاب آئے گا، آیت نمبر 40 میں، آیت نمبر 47 میں اور آیت نمبر 122 میں۔ تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ 3 دفعہ یا بنی اسرائیل کیوں آیا ہے۔ پہلے آیت نمبر 40 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی، پہلا بیان۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 122 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ تو یہ 3 دفعہ کیوں ایک ہی آیت کا اعادہ یا تکرار کیوں ہوا ہے؟ ایک ہی آیت کا اعادہ یا تکرار کیوں ہوا ہے؟ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلا جو بنی اسرائیل کا خطاب ہے نا، یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت، کہ جو نیا امام مقرر کیا گیا ہے اس نئے امام پر ایمان لاؤ۔ پہلا آیت نمبر 40 کا جو خطاب ہے بقرہ کا، وہ امامت جدیدہ، امام جدید، نیا امام جو اللہ پاک کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس امام کی امامت کو تسلیم کرو، اسے سلام پیش کرو، اس کے حضور میں عہد وفاداری کرو اگر تم عزت کی زندگی چاہتے ہو، ورنہ ذلت، رسوائی، حیات دنیا اور حیات آخرہ میں۔ پہلا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت۔ دوسرا جو آیت نمبر 47 میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ وہ انعامات ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل پر ہوئے، چونکہ اسرائیل کا یعنی سب سے بڑا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی تھا جس کو کتاب، شریعت، احکام دیے گئے، وہ کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔
مسیح علیہ السلام نہیں، مسیح علیہ السلام تو اسی تجدید کے لیے آئے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات تھی۔ تو دوسرا خطاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان کرنے کے لیے کہ موسیٰ کو کن شرائط کے تحت ہم نے امام بنایا تھا، ان کے فرائض کیا تھے، واجبات کیا تھے، وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، اور آج تم اس پیغام کو کس طرح پامال کر رہے ہو، کس طرح ان احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کس طرح تم موسوی مشن کو اپنے اعمال میں، آپ مجلسوں میں، زندگیوں میں پامال کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں معزول کیا جا رہا ہے۔ تو دوسرا خطاب آیت نمبر 47 کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امامت، ان کے حقوق، فرائض، اور جو موجود قوم جس طرح ان کو پامال کر رہی تھی ان کا بیان ہے۔ پھر تیسری دفعہ جو البقرہ میں آئے گا آیت 122 میں، وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ابراہیم کیا ہیں؟ ابراہیم ہیں ابراہیم، یعنی ابو الانبیاء، یعنی وہ دونوں سلسلے ہیں نا، اسرائیلی سلسلہ اور محمدی سلسلہ، بنو اسحاق کا اور بنو اسماعیل کا، ان دونوں سلسلوں کا جد امجد کون ہے؟ سیدنا ابراہیم۔ تو ابراہیم چونکہ ابو الانبیاء ہیں، وہ سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل، اسماعیلی سلسلہ اور اسحاقی سلسلہ، ان دونوں کا سنگم جو ہے وہ کون ہے؟ وہ سنگم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت نمبر 122 ہے، وہ 122 والا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ تو یہ 3 دفعہ یا بنی اسرائیل کا میں نے فلسفہ بتایا کہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے، دوسرا آیت 47 کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور تیسرا جو خطاب آیت 122 کا وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا تو ان کا کن کن چیزوں میں امتحان لیا تھا، کن کن چیزوں میں وہ پاس ہوئے تھے، اور وہ پاس جب ہوئے تو ان کو امام بنایا گیا۔ تو گویا کہ امامت جو ہے وہ نسل سے اس کا تعلق نہیں ہے، خاندان سے تعلق نہیں ہے، خون سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی اسرائیلیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر یہی بیماری آ گئی تھی کہ وہ امامت کو موروثی بنا بیٹھے تھے، کہ یہ خون سے اس کا تعلق ہے، ورثے سے اس کا تعلق ہے، نسل سے تعلق ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بتاؤ ابراہیم کو جو امامت ملی تھی نسل کی وجہ سے ملی تھی؟ کیا ابراہیم کا باپ جو تھا آزر، وہ کوئی بہت بڑا انسان تھا، اس کی وجہ سے اس کے بیٹے ابراہیم کو امامت ملی تھی؟ فرمایا نہیں، ابراہیم کی امامت کا سبب کیا تھا؟ ابراہیمی صفات۔ امامت صفات سے متعلق ہے، امامت کردار کا نام ہے، تو اگر وہ کردار نہیں ہے تو امامت کہاں آئے گی تمہارے پاس؟ تم نے اس کو کس طرح موروثی اور نسلی بنا کے رکھ لی ہے؟ تو یہ 3 تو یا بنی اسرائیل کے حوالے سے جو خطابات تھے، اور طالب علم کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں اعادہ ہے، ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے۔ تو رفقائے محترم، قرآن میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے۔ اب مثلا سورہ رحمان آپ پڑھیں تو 33 دفعہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جب ہم سنتے ہیں تو بظاہر یہ یعنی نظر آتا ہے، کان محسوس کرتے ہیں کہ بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن نہیں، ہر دفعہ یہ آیت ایک نئے مفہوم کے لیے ہے، ایک نئے معنی کے لیے ہے، ایک نئی نعمت کے لیے ہے، ایک نیا بیان ہے، ایک نیا پس منظر ہے۔ یعنی ہر دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا موضوع الگ ہے، ہر دفعہ اس کے پیچھے جو علت ہے، غایت ہے، سبب ہے، مقصد ہے، وہ الگ ہے۔ ہر دفعہ کوئی نئی نعمت ہے، نئی نعمت کا کوئی نیا شیڈ ہے، نیا پہلو ہے۔ مجرد اعادہ اور تکرار قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو اب نظر آئے گا بھئی قرآن میں 114 صفحہ یا 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو بظاہر یہ اعادہ اور تکرار نہیں، ہر دفعہ بسم اللہ کا پس منظر اور ہوگا،
پیش منظر اور ہوگا، مقصد اور ہوگا، غایت اور ہوگی ہر دفعہ، اور وہ ہم ان کے ساتھ ساتھ اس کو کھولتے چلے جائیں گے۔ تو اب یہ جو سورہ البقرہ ہمارے سامنے ہے، اس میں جو پہلی یعنی جو خطاب کی آیات ہیں، آیت نمبر 40 سے یہ 46 تک، یہ آج ہم سے بھی متعلق ہیں، ہمارے لیے بھی ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو اس وقت یہود کے حوالے سے تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ان آیات کو اپنے حوالے سے دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم سے ان کا تقاضا کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم آیت نمبر 40 سے جو پہلا خطاب ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ رفقائے محترم اس دور میں بنی اسرائیل سے یہ تقاضا تھا، اور آج یہ ہم سے تقاضا ہے۔ اگر آج ہم ان آیات پہ قائم ہو جائیں اور ان آیات کے مفہوم اور مدلول کو سمجھیں اور ان پر ایمان اگر ہمارا ہے تو ان آیات پہ قائم ہو جائیں، تو آج تمام امت مسلمہ کے مسائل جو ہیں وہ آنن فانن فوراً ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہم ترجمے کے ساتھ، مفہوم کو جان کر، ایمان کے حوالے سے ان کو نہیں پڑھتے، ثواب لینے کے لیے پڑھتے۔ اور ثواب ایک ایسا لفظ ہے جس کا کسی کے ذہن میں کوئی متعین مفہوم ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، نیکیاں کی جزا ملے گی، جزا کیا ہے؟ اچھائی ملے گی، اچھائی کیا ہے؟ جنت پہ جا پہنچیں گے۔ تو ثواب جو ہے رفقائے محترم کیا ہے؟ ثواب سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے رد عمل، ریئیکشن، نتیجہ۔ جیسا آپ عمل کریں گے ویسا آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اب آپ نے روٹی، جسے انگریزی میں بریڈ کہتے ہیں، بریڈ، آپ بریڈ 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 کہتے رہیں، آپ بھوکے ہیں، بھوک سے مر جائیں گے، بریڈ بریڈ کہنے سے کیا ثواب آپ کو ملے گا؟ ثواب تو جاننے کا، پہچاننے کا، عمل میں لانے کا نام ہے۔ اگر ایک ٹی وی کا مریض ہے، ساری دوائیں رٹ لے اور ان دواؤں کے نام لیتا رہے تو ٹی وی کا مرض دور ہو جائے گا؟ نہیں، وہ مر جائے گا۔ تو ثواب کیا ہے؟ ثواب تو فرمایا نعم اجر العاملین، عمل کرنے کے نتیجے میں جو اچھا عمل نتیجہ پیدا ہوگا وہ ثواب ہے۔ برا عمل کرو گے تو برا ثواب ہے۔ نعمت ثواب و بیس ثواب، قرآن حکیم نے کہا اچھا ثواب اور برا ثواب۔ تو ثواب اگر ہمیشہ اچھا ہی ہوتا تو قرآن کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نعمت ثواب و بیس ثواب، اچھا ثواب اور برا ثواب۔ تو ثواب رفقائے محترم علم سے عمل میں آنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو مرض کا علم ہوا، آپ نے علاج کا سوچا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی، دوائی کو آپ نے استعمال کیا، پرہیز کیا، تو اس کے نتیجے میں ثواب کیا ہے؟ آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل، یا اے مخاطب ہے۔ بنی جو ہے یہ بنو، ابن کی جمع ہے، ابن کی جمع بنون، اور خطاب چونکہ یا پہلے آ گیا ہے تو یہ نسبی حالت میں ہو گیا ہے، تو اے بیٹو۔ کس کے بیٹو؟ اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے یہ دو لفظ ہیں، اسرا اور ایل۔ اسرا عبرانی زبان میں غلام کو کہتے ہیں، اور ایل جو ہے یہ عبرانی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اللہ کی جگہ پر عبرانی لوگ
ایل استعمال کرتے ہیں. تو یا بنی اسرائیل کا معنی ہے اے اسرائیل کے بیٹوں، اور اسرائیل لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، اور مراد کیا ہے؟ آل یعقوب، اے آل یعقوب. اور سیدنا یعقوب کیا تھے؟ وہ بیٹے تھے حضرت اسحاق کے. حضرت اسحاق بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم کے. تو سیدنا ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق. بڑے اسماعیل ہیں اور چھوٹے اسحاق ہیں. ذبیح اللہ اسماعیل ہیں، اور دوسرے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ اسماعیل کے بعد اسحاق ہیں. ایک سارہ کے بیٹے ہیں اور دوسرے ہاجرہ کے. تو اس میں یہود نے تورات میں بڑی تحریفات کی ہیں، وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو اے آل یعقوب اذکروا نعمتی، ذاکرہ کا معنی ہوتا ہے پیش نظر رکھنا. ہر وقت کسی چیز کو پیش نظر رکھا جائے، یاد رکھا جائے، اس سے ذہن ادھر ادھر نہ ہو، تو اس کو ذکر کہتے ہیں. تو اے آل یعقوب ذہن میں لاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا دماغ اور ذہن ادھر لے چلو. کدھر لے چلو؟ نعمتی، نعمت اور تا کے بعد یہ ہے میری نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا وجود، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا جسم، ہماری جان، اور ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، پوری کائنات ہے. تو یہ پوری کائنات، جسم، جسمانی صلاحیتیں، اور اس کے اوپر ہدایت اور اس کا ساز و سامان، پھر نبوت کے بعد آزادی، خود مختاری، امامت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت قرآن. سورہ اسی البقرہ کی آیت 231 میں ہم پڑھیں گے، اے ایمان والو سب سے بڑی نعمت تمہیں کیا ملی ہے؟ نعمت قرآن. اور نعمت قرآن کو لانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. پھر امت مسلمہ میں ہونا بڑی نعمت ہے، اخوت کا ہونا نعمت ہے، بھائی چارے کا ہونا، عدل کا ہونا، علم کا ہونا، حلم کا ہونا، یہ تمام نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرو. انعمت علیکم، جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، بلا مزد و معاوضہ دی ہیں، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی اس کا اجر نہیں لیا، کوئی معاوضہ نہیں لیا، بلا معاوضے کے مفت از خود تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. نمبر 2، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، جب آپ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں کہ یہ نعمت میں تمہیں کیوں دے رہا ہوں، اس نعمت کا حق کیا ہے، اس نعمت کے حقوق تم کیسے ادا کرو. تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں کیا چاہیے؟ اوفو بعہدی، جو عہد و پیمان تم میرے ساتھ کر رہے ہو اسے پورا کرتے رہنا. اور عہد و پیمان میں سب سے بڑا عہد کیا ہے؟ وفاداری کا صحیح استعمال، کہ یہ نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد ہی کے لیے استعمال کرنا، ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنا. قرآن کی نعمت ملی ہے علم کے لیے، عمل کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو ایسا نہ کرنا کہ اسے غلافوں میں بند کر کے رکھ دو، اس کی صرف تلاوت کرو بغیر مفہوم اور معنی جانے ہوئے. یعنی ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے پہلی جماعت کا، وہ پڑھتا ہے قاعدہ، اور آپ پوچھتے ہیں بیٹے تم نے قاعدہ سمجھا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا کہ سمجھا ہے. اور اگر وہی پوچھ لے دادا جی آپ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ تو دادا کیا کہے گا؟ میں تو بھائی پڑھ رہا ہوں ناظرہ، یعنی کوئی معنی نہیں سمجھتا. بچہ قاعدہ پڑھے تو سوچ سمجھ کر پڑھے. ماں، دادی، باپ، دادا، ہاں جی، چچا، ماموں قرآن پڑھیں تو بلا سوچے سمجھے، تو بازی تو بچہ لے گیا. تو اوفو بعہدی، جو نعمتیں ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، تو اس قرآن کی نعمت کی قدر کرنا
اوف بعہدکم، اور میں تم سے جو عہد کر رہا ہوں اس کو پورا کرتا رہوں گا۔ اور وہ عہد کیا ہے جو اللہ پاک نے اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ 3:139 میں اس کا ذکر ہے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم قرآن پر چلو گے تو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بالا کس کا مقام ہوگا؟ تمہارا ہوگا۔ مومن اگر قرآن پر چلیں گے تو پوری کائنات میں اعلون ہوں گے۔ پوری کائنات میں الاعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور زمین پر اعلون کون ہے؟ اللہ کے بندے عباد اللہ۔ تو اگر تم میرے بندے بن کر میرے اس پروگرام کو، منشور کو، دستور حیات کو اپناؤ گے تو تم اعلون بن کر رہو گے۔ اور آج جو امریکہ، برطانیہ، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ استاد فرمایا کرتے تھے کہ یورپ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں مسلمان نظر نہیں آتے، اسلام ہے وہاں مسلمان نہیں ہے نام نہاد۔ اور جب ہم مشرق میں آتے ہیں، مسلمان ممالک میں آتے ہیں، تو یہاں مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے۔ وہاں اسلام ہے، یورپ میں مسلمان نام کے نہیں ہیں، یہاں نام کے مسلمان ہیں اور اسلام نہیں ہے۔ تو اوفو بعہدی، میرے ساتھ میں جو تم عہد کر رہے ہو دین کے حوالے سے اس کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، اور میں تمہیں اعلون بنانے کا، ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کا میں متولی ہوں گا، کفیل ہوں گا، وہ میں پورا کروں گا۔ یہ میرا عہد ہے تمہارے ساتھ۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور فرمایا کہ ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اور ڈرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خوف کی چیز ہے۔ ڈرنے سے یہاں مراد یہی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیٹا یہ دوائیاں استعمال کرنا، ورنہ میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ تمہارا مرض بڑھ جائے گا، لمبا ہو جائے گا اور تم شفا سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ شفیق باپ اور طبیب کا خوف ہے۔ یہ کوئی نعوذ باللہ ایک ہلاکو خان یا جبار کا، فرعون کا خوف نہیں، اللہ کا۔ اللہ کا خوف ہے اس کے قوانین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جو مصائب اور مشکلات پیدا ہوں گی، یہ ان سے بچنے کا ہے۔ تو فرمایا وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور میرے احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اس میں تمہارے لیے تباہی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، نمبر 2، اور ایمان لاؤ بما، اس چیز پر، انزلتو جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً، عام طور پر کیا معنی مصدقہ کرتے ہیں؟ تصدیق کرنے والی، لما معکم جو تمہارے ساتھ ہے۔ تو عام طور پر ہمارا تصور ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل اور زبور، جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ وہ محرف ہیں، ان میں ڈسٹارشن ہو چکی ہے، اس میں بہت سی چیزیں الحاق داخل کر دی گئی ہیں، بہت سی خارج کر دی گئی ہیں۔ تو ایک طرف ہم کہتے ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو عیسائی پوچھتا ہے بھئی عجیب تم ہو، ہماری تصدیق بھی کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ان میں تحریف ہے۔ یہ تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ کیا معنی؟ مصدق کا معنی ہے رفقائے محترم سچ کر دکھانے والا۔ سچ کر دکھانے سے کیا مراد ہے؟ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل، اللہ تعالیٰ تیرے بھائیوں میں مجھ جیسا ایک عظیم رسول پیدا کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا کلام دے گا اور وہ کلام لے کر پوری روئے زمین پر اس کا نظام قائم کرے گا۔ جو اس کے خلاف اٹھے گا وہ تباہ ہو جائے گا، جو اس پر ایمان لائیں گے وہ سرفراز ہوں گے۔ اب اگر یہ پیشین گوئی آج بھی بائبل میں موجود ہے،
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو اس بائبل کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ کیا ہوتی؟ مجروح ہو جاتی، قائم نہ ہوتی۔ تو قرآن نے آ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس تورات کی اتھینٹسٹی جو ہے اسے ری اسٹیبلش کر دیا۔ اسی طرح سیدنا مسیح ابن مریم نے کہا میرے بعد روح حق آ رہا ہے، فارکلیت آ رہا ہے، نجات دہندہ آ رہا ہے، تسلی دہندہ آ رہا ہے، اقوام عالم کا کہ عدالت قائم کرنے والا آ رہا ہے۔ اب اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان صفات کے مصداق ہے وہ نہ آتے تو انجیل کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی؟ مجروح ہو جاتی۔ اب آپ نے آ کر ان کی اس اتھینٹسٹی کو ری اسٹیبلش کر دیا۔ مصدق کا یہ معنی ہے کہ وہ ان کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو ری اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو ایمان لاؤ۔ اب یہ ایمان لانا جس طرح اس وقت یہود سے مطالبہ تھا، آج مجھ سے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں ہم پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بما انزلت، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کہتے ہو ہم مومن ہیں، کیا کرو؟ ایمان لاؤ، مومن بنو، کیونکہ ایمان باپ دادا سے نہیں ملتا۔ جس طرح انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے بیٹے کو ڈاکٹری پڑھنا پڑتی ہے، ڈاکٹر بننا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کرافٹ جو ہیں، آرٹس ہیں، جتنے بھی کرافٹس ہیں، آرٹس ہیں، ہنر ہیں، وہ بچے کو باپ اور ماں سے ورثے میں نہیں ملتے، وہ سیکھنے پڑتے ہیں، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ایمان ہے یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک صنعت ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ کرافٹ ہے، تو یہ سیکھنا پڑے گا، اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، مومن بنو، ایمان کے نتائج، پھل، ثمرات ظاہر کرو اس چیز پر جو تمہارے پاس ہے، اور سچ کر دکھانے والا ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بن جانا اس کتاب کے سب سے پہلے تم ہی ناشکرے۔ یعنی جن کے پاس کتاب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کے قدردان بنیں، اس کے عامل بنیں، اس کے حامل بنیں، اس کے علمبردار بنیں۔ جن کے گھر میں کتاب ہے وہی کتاب کے عامل نہ ہوں، حامل نہ ہوں۔ گھر میں آئیں اور کتاب کا ماحول نہ ہو، گھر میں آئیں اور گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سما نہیں ہے، فضا نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، تو وہ کیا تاثر لے کر جائیں گے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دیکھو تم کتاب کو ماننے والے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہی دیکھنے سے لوگ کہیں یار یہ تو خود نہیں مانتے، تو تمہیں دیکھ کر لوگوں کو کافر نہیں ہونا چاہیے، تمہیں دیکھ کر مومن ہونا چاہیے۔ تو تب کب مومن ہوں گے؟ جب تمہاری سیرت میں، کردار میں، علم میں، عمل میں وہ قرآن ظاہر ہو رہا ہوگا۔ تو لا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو جو تمہیں آج مقام ملا ہوا ہے، کیوں ملا ہے؟ کہ یہ قرآن کے حامل ہیں، ان کا باپ عالم ہے، یہ قرآنی گھرانہ ہے، یہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو مفادات، عزت، احترام جو بھی ملا ہے تمہیں کیوں ملا ہے؟ علماء کی وجہ سے۔ علماء کے بیٹے ہو، علماء کی بیٹیاں ہو، قرآن کے نام لیوا ہو، قرآن کے حامل ہو، تو اگر تمہارے اندر ہی سے وہ قرآن نہیں پھوٹ رہا، تمہارے اندر ہی سے قرآن کی روشنی نہیں جا رہی، تمہیں دیکھ کر یاد نہیں آ رہا کہ یہ قرآن کا گھر ہے، یہ قرآنی گھرانہ ہے، تو وبال کس پر آئے گا؟ تمہارے اوپر آئے گا۔ دنیا جو ہے وہ قرآن سے اگر ہٹے گی تو سبب تم بنو گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، جو تمہیں گھر ملا ہے، گاڑی ملی ہے، عزت ملی ہے، مقام ملا، کیوں ملا ہے؟ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ قرآن دور چلا جائے
اور قرآن کے نام پر ثمن قلیل حاصل کر لو، مفادات مل گئے، نوکریاں مل گئیں، ملازمتیں مل گئیں، ہاں جی، عزت مل گئی معاشرے میں، لیکن جو قرآن کا مشن تھا، پروگرام تھا، وہ ختم۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، جان لو اگر تو میرے پروگرام کو، نظام کو، کتاب کا غلط استعمال کرو گے، اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے، اس کے نام پر کھاؤ گے لیکن اس کا گاؤ گے نہیں، تو فَاتَّقُونَ، پکڑ بھی سخت ہوگی، پکڑے جاؤ گے۔ کیوں پکڑے جاؤ گے؟ کہ تم نے ایک چیز سے مفادات حاصل کیے لیکن حقوق ادا نہیں کیے، فرائض ادا نہیں کیے، مفادات حاصل کیے، فرائض اور واجبات میں کوتاہی کی۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو جو تمہارے پاس حق ہے اس کے حق کو ڈنکے کی چوٹ بیان کرو، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق کو کلیئر کٹ بیان کرو، حق کے اوپر ادھر ادھر کی جو ہے نا رعایتیں، ادھر ادھر کی مطلب ہے چیزیں کہ جس سے حق کا حق ہونا ہی واضح نہ ہو۔ تو حق ہے قرآن، حق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، حق ہے اللہ کا رسول، حق ہے اس کائنات کا تخلیق بالحق ہونا۔ تو جو جو چیزیں حق ہیں ان کے حق ہونے کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کرو، اور حق اور باطل میں آمیزش نہ کرو۔ اب 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے 2 اور 2 4، دوسرا کہتا ہے 2 اور 2 5۔ اب ہم آئے، ہم نے کہا یار ان کے سلو کرا دو، ہم تو سلو کل انسان ہے نا، لڑائی سے نکالو۔ تو ہم نے کہا یار یوں کرو کہ آج سے ہم اعلان کرتے 2 اور 2 4.5، نہ 4 نہ 5، تم بھی تھوڑا سا نیچے آؤ، اور اس کو کہا یار تم بھی تھوڑا سا نیچے آؤ، تو یوں آج سے ہم فیصلہ کر لیں کہ 2 اور 2 4 نہیں 4.5۔ تمہاری بات بھی ہم مان لیتے ہیں، تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بات بھی نہیں مانی گئی، کیونکہ 2 اور 2 4 ہی ہوں گے، 4.5 نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح فرمایا کہ ایسے فارمولے نہ بناؤ کہ 2 اور 2 4.5 نہیں، حق کو حق ہونا اس کا بیان کرو، اور اس میں امیزش اور ملاوٹ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور جو حق قرآن پاک تمہارے پاس ہے صرف اس کو الفاظ کی حد تک نہ مانو، الفاظ کے معانی بتاؤ، معانی کے مقاصد بتاؤ، مقاصد کے لیے طریقہ کار وہ بتاؤ کہ یہ طریقہ کار ہے، یہ میتھڈالوجی ہے، اس سے تم حق کو پہچان لو گے، کام میں لاؤ، حق کے نتائج و ثمرات سے بہرایاب ہوگے۔ تو حق کو کتمان نہ کرو، حق کے بارے میں۔ کتمان کیا ہوتا ہے؟ لفظ کو بیان کرنا، معنی، مقصد، پرپز، میتھڈالوجی، غائط، ان چیزوں کو بیان نہ کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو دوائی دے دیں لیکن طریقے استعمال نہ بتائیں، آپ کسی کو گندم دے دیں، گندم کا پکانا، آٹا بنانا، روٹی بنانا یہ نہ بتائیں، تو اس چیز کا وجود عدم برابر ہو جاتا ہے۔ تو عظیم الشان کتاب تمہارے پاس ہے، لیکن اس کتاب کو کھولو، معنی، مقصود، مدعا اس کو جانو، اس کے نتائج و ثمرات سے اپنے آپ کو بہرایاب کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں بھی صلاۃ کا ذکر آتا ہے تو کس طرح آتا ہے؟ اقیمو، اقامت یعنی قائم کرنا۔ کہیں بھی صلاۃ کے لیے پڑھنے کا لفظ نہیں آیا۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے کے لیے جب ہم مسجد میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ پڑھی گئی ہے۔ قائم کب ہوگی؟ مسجد سے باہر۔ اقامت ہوتی ہے گلیوں میں، بازاروں میں، عدالتوں میں، فوجوں میں، یعنی اقامت ہے اس کے تقاضے پر قائم ہونا۔
جب آپ نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، تو اب آپ نے بندگی رب والا نظام قائم کرنا ہے۔ بندگی رب عدالت میں، بندگی رب فوج میں، بندگی رب بازار میں، بندگی رب دکان پر، بندگی رب تعلیم میں، بندگی رب تربیت میں، بندگی رب معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، یعنی زندگی کے تمام دائروں کو جب ہم عبودیت رب پر قائم کریں گے تو صلاۃ تب قائم ہوگی۔ صلاۃ قائم ہوتی ہے اقرار عبودیت سے، یہ پڑھی جاتی ہے، اور قائم ہوتی ہے جب ہم عبودیت کے تقاضوں کو ندخل فی السلم کافہ، زندگی کے تمام دائروں پر جب ہم اس کا اطلاق کریں گے تو اقامت ہوگی۔ نمبر 2، کہیں بھی قرآن میں صرف صلاۃ نہیں آئی، جہاں بھی صلاۃ ہے تو اس کا جو ایک کمپلیمنٹری جز ہے، جوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے سامان نشو و نما فراہم کرنا۔ ایمان مومن معاشرہ کون ہوتا ہے؟ جس میں ہر فرد دوسرے فرد کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو صلاۃ آپ کو جوڑتی ہے اپنے خالق سے، اور زکوٰۃ جوڑتی ہے اپنے بھائی سے۔ بھائی اور بہن، نوع انسانی، تمام ابنائے آدم کو جوڑتی ہے زکوٰۃ، اور صلاۃ آپ کو جوڑتی ہے اپنے خالق و مالک سے۔ تو 2 رشتے ہمارے قائم ہیں، ایک اپنے خالق کے ساتھ صلاۃ، اور مخلوق کے ساتھ زکوٰۃ۔ دونوں رشتے مطلوب ہیں، خالق کے ساتھ جڑا ہو صلاۃ کے ذریعے، مخلوق کے ساتھ جڑا ہو زکوٰۃ کے ذریعے۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور آگے فرمایا وارکعوا مع الراکعین۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صلاۃ کی ہم اقامت کریں گے تو اس میں رکوع نہیں آ جائے گا؟ تو جب اس میں رکوع ہو جائے گا تو وارکعوا مع الراکعین الگ کیوں کہا؟ تو وارکعوا مع الراکعین کا یہ معنی ہے اے اقیموا الصلاۃ مع المصلین الآخرین۔ اقامت صلاۃ ایک جماعتی عمل ہے، انفرادی نہیں ہے۔ نہ زکوٰۃ کا انفرادی عمل ہے، نہ اقامت صلاۃ انفرادی ہے۔ وارکعوا مع الراکعین کا معنی ہے کہ ایک جماعتی ماحول پیدا کرو، اور جماعتی ماحول میں یہ نظام قائم کرو، جماعت کے طور پر، ریاست کے طور پر، پورا ایک سسٹم جو ہے کولیکٹیولی جماعتی طور پر اس نظام کو قائم کرو۔ فرمایا اتامرون الناس بالبر، یہ اس وقت کی مذہبی پیشوائیت کا بھی حال تھا، آج بھی ہمارا یہی حال ہے۔ فرمایا اتامرون الناس بالبر، تو کیا تم ایسے نہیں ہو کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو؟ کیا حکم دیتے ہو؟ البر، بر کا معنی ہے کشادہ کار، یعنی مشکلات کو دور کرو، بھائی بندوں کی مشکلات دور کرو، ان کو ایک بناؤ، ان کے بھائی چارے کا انتظام کرو، ان کو اپنے ساتھ ملا لو۔ تو فرمایا کہ دوسروں کو، امت کو تو حکم دیتے ہو، اور خود تمہاری اپنی ذات کیا ہے؟ تم اپنے گھر کے اندر بھائی نہیں ہو، گھر کے اندر تم بھائی اور بہن نہیں ہو، گھر میں تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہو۔ تو جب گھر میں جوڑ نہیں ہے، گھر میں تم ایک دوسرے کے بھائی بہن نہیں ہو، گھر میں تمہارے اندر اخوت نہیں ہے، احترام متبادل نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، تو لوگوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہو؟ اتامرون الناس، کیا دوسروں کو حکم دیتے ہو کہ وہ نیک بنیں، بھائی بنیں، دکھ درد میں شریک ہوں، اور وتنسون انفسکم، اور خود تمہارے اپنے نفوس جو ہیں، اپنی ذات جو ہے وہ اس سے پیدل ہے، اپنی ذات کو الگ رکھتے ہوئے دوسروں کو تم یہ حکم دینا چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، دیکھو تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اگر کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور پھر تم اس بیماری میں مبتلا ہو تو کیا بنا؟ کیا کی تلاوت تم نے؟ تلاوت جو ہے وہ الفاظ کے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ 91 سورہ میں 91 آیت نمبر 7 میں فرمایا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کہ جو چاند ہے وہ سورج کی کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے۔ تو کیا سورج کوئی کتاب ہے جو چاند پڑھتا ہے؟
تو تلاوت کیا ہے؟ کسی چیز کو فالو کرنا، کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا. جس طرح تلون ماں کے بچے کو، وہ بھیڑ کا ہو، بکری کا ہو، انسان کا ہو، جو بالکل پیچھے پیچھے نشان اپنے ماں کے دیکھ کر، ماں کا دیکھ کر پیچھے چلتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، آگے ماں ہے پیچھے چل رہی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلون، تالی. تو تلاوت کا بنیادی معنی ہے کسی حکم کے، نظام کے پیچھے پیچھے چلنا. وَتَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور دیکھو کتاب کی تلاوت کرو، مجرد پڑھنے پر، الفاظ پر، ناظرہ قرآن پر نہ کھڑے ہو جاؤ. اور آگے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم نے عقل و بصیرت سے کام لینا بند کر دیے؟ ہر چیز کو سوچتے ہو، سوئی لینی ہو تو سوچتے ہو، کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہو تو سوچتے ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہو تو جہاں جوتا اتارتے ہو عقل بھی اتار دیتے ہو، عقل کا کوئی جوتے مقام پر چھوڑ آتے ہو. تو پنڈت، پروہت، پادری، پیر، جب ان کے پاس جاتا ہے مرید تو عقل دور رکھ آتا ہے جوتے کے مقام پر. تو یہ بیماری ہے. فرمایا افلا تعقلون، تم تو عقل سے کام لو، تم تو ایک نئے پروگرام، نظام، دعوت، ہاں جی، نیا نظام تم سے شروع ہو رہا ہے، تو تم بھی اگر عقل سے پیدل جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکلات آئیں گی، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے. کس سے؟ صبر سے. صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الصبر جو ہے کسی چیز کا اس طرح اٹل ہونا کہ کوئی پانی وانی سیلاب آئے اوپر سے گزر جائے لیکن وہ چیز اس کے سامنے نہ جھکے. وہ پتھر جو سیلاب کے راستے میں رکاوٹ بنے اور سیلاب اس کو بہا کر لے جا نہ سکے، اگرچہ اوپر سے گزر جائے، ایسے پتھر کو الصابور، صابورہ. تو صبر کیا ہے؟ مصائب و آلام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اوپر سے گزر جائے لیکن آپ کی شخصیت کو توڑ نہ سکے، پارا نہ کر سکے، آپ کی شخصیت میں کوئی جھول پیدا نہ کر سکے. تو ہمت مرداں مدد خدا. تو استعانت اللہ کن کی کرتا ہے؟ کن کی مدد کرتا ہے؟ صابروں کی کرتا ہے، مستقل مزاج، ہمت سے کام لینے والے. اور والصلاة، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑو. جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوگا اتنا وہ مصائب و آلام سے خوف زدہ نہیں ہوگا. جب اللہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، پھر انسان دوسری چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے. ہاں جی، سہیلیوں کو پکڑ لیتا ہے، دوستوں کو پکڑ لیتا ہے اور مصروفیتیں اور ہابیز بنا لیتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ والا جو خانہ ہے وہ خالی ہو گیا. تو الصلاۃ، اللہ کے ساتھ جڑو. جتنا تم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوگے اتنے ہی تم زیادہ مضبوط ہوگے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لیکن اللہ سے جڑنا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ دنیا عارضی پڑاؤ ہے، دنیا سے ہم نے کوچ کرنا ہے، دنیا ہماری آخری منزل نہیں ہے. ہم سے پہلے بھی گئے، اسی دنیا میں ہمارے باپ تھے، دادا تھے، چچے تھے، چچا تھے، ماموں تھے، خالو تھے، ہاں جی، ماں تھی، دادی تھی، نانی تھی، سارے کہاں ہیں آج؟ جس دنیا میں وہ گئے ہیں اسی میں ہم جانے والے. تو زیادہ راہ تیار کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ کے ساتھ جڑنا مشکل ہے سوائے ان کے جو کون ہیں؟ خاشعین ہیں. خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے. تو جب حساب کتاب دینا ہے تو وہ جو کوئی شاعر کہتا ہے کہ اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. تو گھر تو لوٹ کے جانا ہی جانا ہے نا. تو گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خالی ہاتھ آئے؟ کہہ کر گئے تھے کہ ہم یہ کر کے آئیں گے، یہ کر کے آئیں گے، یہ کر کے آئیں گے، آئے تو خالی ہاتھ آئے، آوارہ گرد، کیا فائدہ؟
تو لوٹ کے جب گھر جانا ہے تو اس کی تیاری کرو، اور یہ تیاری کون کرے گا؟ جسے یقین ہے کہ میں نے مر کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، فرمایا کہ لوٹ کر جانے کا یقین کیا؟ ہر آن جو تمہارا سانس گزر رہا ہے نا، جو سانس گزر رہا ہے ہمیں اس دنیا سے دور کر رہا ہے۔ ہر سانس ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ محدود زندگی لے کر آئے ہیں، محدود سانسیں لے کر آئے ہیں، محدود ایام لے کر آئے ہیں۔ ہر دن جو گزر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ بچہ جوان ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر بچہ پیدائش کے ساتھ ہی بڑھاپے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ لِدُولِ الْمَوْتِ وَبْرُولِ الْخَرَابِ، جو ہی مکان کی تکمیل ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں مکان مکمل ہو گیا، عارف کہتا ہے مکان بربادی کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ یقین کر لو کہ ہر سانس جو تمہارا گزر رہا ہے تمہیں دنیا سے دور اور قبر کے قریب کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے، مولا کی لقاء کے قریب کر رہا ہے، تو تمہارا ہر قدم جو ہے وہ صحیح اٹھے گا۔ تو یہ جو پہلا یعنی بنی اسرائیل سے اس وقت خطاب تھا، اور آج مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، تو اگر ہم اس خطاب کو اپنے لیے یعنی حرز جان بنا لیں، حسن حسین بنا لیں، اور اس کو اپنا مطمع نظر اور نصب العین بنا لیں، تو ہماری زندگیوں میں لازماً ایک تغیر اور تبدیلی آئے گی، بشرطے کہ ایمان کی بنیاد پر اس چیز کو ہم پڑھیں اور اپنائیں۔ تو آج ہم نے سورہ البقرہ جو ہے اس کی ابتدائی 46 آیات جو ہیں ان کو اس نشست میں ابتدائی طور پر دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور کل ہم آیت نمبر 47 سے آخر تک 282 آیات جو ہیں ان کو ایک نشست میں پورا کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔